NM TV کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جو آج ہم ایک یوکرین پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یوکرین کی جنگ کو شروع ہوئے اب 11 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ جلد ختم ہونے کی امید نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یوکرین میں فوجی کارروائیوں کو روکنے کا کوئی امکان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیف کو فوجی امداد جاری رکھنے کی بھی اہمیت پر زور دیا۔ کیف جو یوکرین کا جو دارالحکومت ہے اس کی بات کر رہے ہیں جان کر، اور عموماً یہ جب بھی کبھی یوکرین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، جب جیسے روس کا لفظ استعمال کریں تو اس کو ماسکو کہہ دیتے ہیں، پاکستان کا استعمال کریں تو اسلام آباد کہہ دیتے ہیں۔ تو یوں یہ کہا جاتا ہے کہ کیف کو جو ہے فوجی امداد جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جان کربی نے کہا کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم روسیوں یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اگلے چند مہینوں میں اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے اور لڑائی بند کر دیں گے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے یوکرین اور روسی فوجی آپریشن متاثرہ ممالک کے لیے 3.75 بلین ڈالر سے زیادہ کی امریکی فوجی امداد کا پیکیج کا اعلان کیا۔ نئی امداد میں یوکرین کو بریڈلی فائٹنگ وہیکلز، آرٹلری سسٹم، بختربند پرسنل کیریئرز، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، گولہ بارود، دیگر اشیاء فراہم کرنا شامل ہیں۔ اس پیکیج کے بعد میں کیف کو امداد کی مالیت جو ہے وہ 2.85 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ امریکی محکمہ دفاع نے انکشاف بھی کیا ہے کہ یوکرین کو بریڈلی فائٹنگ گاڑیوں کی فراہمی میں چند ماہ لگیں گے۔ اس امریکی محکمہ دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں اپنے اہداف کو ترک نہیں کیا۔ بیان میں ماسکو کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود آج یوکرین میں انہوں نے 7 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں پر جنگ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کرسمس ہوتا ہے، روسیوں کا کرسمس الگ ہوتا ہے۔ وہ 25 دسمبر کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ جو بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے کرسچن ہیں، تو وہ 7 جنوری کو اپنا کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اب جنگ بندی کر رہے ہیں ایک دن کے لیے، لیکن یہ ان کا کہنا، امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن وہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حالیہ امریکی فیصلے پر اظہار تشکر کیا، اور اپنی ویڈیو تقریر میں انہوں نے کہا کہ یوکرین بریڈلی بختربند گاڑیاں فراہم کرنے کا واشنگٹن کا فیصلہ ضرورت کے عین مطابق ہے۔ ان کی ضرورت یہی ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو رشیا ہے اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس جدید اسلحہ ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر لیں گے، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ سپر پاور ہے اور نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ غلط کام کر رہا ہے کہ ایک غریب ملک کو جو کہ بہت زیادہ تنگی کا حالت کا شکار ہے اس کو اس مقام میں ڈالا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان اعداد و شمار کے ساتھ یوکرین جنگ کی کوششوں کے لیے کہ امریکی امداد کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، اور جب اربوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے تو لوگ باغ جو ہیں بھرے میں آ جاتے ہیں اور امریکہ کے حکم کے مانتے ہیں۔ تو امریکی محکمہ خزانہ نے مہینوں پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکی امداد بنیادی حکومتی کارروائی میں مدد فراہم کرے گی، یوکرینی کو اس تکلیف کے موقع میں ساتھ دے گی۔ گزشتہ فروری میں یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد سے کیف میں مغربی امداد جاری ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے کہہ دی تھی کہ یہ جنگ بہت طویل ہوگی، اور یہاں پر جب بھی اور امریکہ یہاں پر ہائیبرڈ وار لڑے گا، یہ خود سے تو لڑے گا نہیں لیکن ہائیبرڈ وار لڑے گا، اور پھر اس کے بعد میں یہ روس کے لیے شاید مشکل ہو جائے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ روس نے بہت طویل جنگ اس کی تیاری کی ہے اور طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ روس جو ہے یورپ کا حصہ رہا ہے، 300 سال تک ان کے ساتھ رہا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم 300 سال بعد میں یورپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور یورپ اس وقت سردی کے مارے جھٹک رہا ہے، اور وہ ان کو گیس کی سپلائی نہیں مل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکنوں کے جو اثر رسوخ ہے وہ یورپ میں ٹوٹ جائے گا، تو اس کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں امریکی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو لیکن امریکہ اپنے منصوبے پہ جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ امریکہ جو ہے کا جو منصوبہ تھا کہ چار نکاتی، جس میں کہا گیا تھا کہ پہلے وہ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالیں گے تاکہ یورپی یونین کمزور ہو جائے اور خود بھی امریکہ کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے، جیسا کہ روس اور چین ہو گئے ہیں،
اور پھر اس کے بعد میں ماس مائگریشن ہوگی، لوگ یورپ سے ایشیا اور افریقہ جائیں گے، جو کہ جاری بھی ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر انفلیشن ہوگا، یعنی جو مہنگائی ہوگی جو بہت زیادہ اس وقت چل رہی ہے، اور ایک جنگ ہوگی، اس کے بعد میں امریکہ جو ہے اپنی بالادستی کو بحال کر دے گا۔ اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ کا منصوبہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ روس بھی اپنی تیاری کی ہے، تو صورتحال سنگین ہے، اور دنیا میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے مہنگائی کے حوالے سے، بہت تکلیف میں ہے دنیا، اور ساتھ ساتھ میں یوکرینی اور روسی بہت بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے دنیا کے لیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔